بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے کفن کے بارے میں اور میت کو کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، کیا اس کا طریقہ ہے، کیا چیزیں اس میں فرض ہیں، کیا سنت ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کفن۔ تو کفن فرض کفایہ ہے اتنا کہ جس سے میت کے جسم کو ڈھانپا جا سکے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جیسے نماز میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ فرض ہے اتنا، یا جیسے طہارت میں پڑھا، غسل میں، وضو میں، کہ یہ چیز ہے فرض، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، بہتر طریقہ کیا ہے۔ جیسے مثلا غسل میں ہم نے پڑھا کہ پورے جسم پہ پانی بہا دینا طہارت کی نیت سے، اس سے غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا کہ پہلے وضو کیا جائے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں جسم پہ پانی بہایا جائے۔ تو اسی طرح کفن میں ایک چیز ہے جو جس سے فرض ادا ہو جائے گا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ اگر کر دیتے ہیں تو سب پہ چیز فرض نہیں ہے۔ تو جو چیز بھی سب مسلمانوں پہ ایک ایک فرد پہ فرض نہ ہو، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور کچھ جیسے نماز ہے وہ ہر شخص پہ فرض ہے، الا یہ کہ کوئی معذور ہو، جیسے عقل نہیں ہے جس کی، یا جب تک بچہ ہے ابھی اس پہ نہیں ہے۔ اور یعنی ایک ایک شخص پہ چیز فرض ہوتی ہے، لیکن فرض کفایہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک شخص پہ نہیں ہے، کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کفن فرض کفایہ ہے، لیکن کتنا کہ جس سے میت کے جسم کو ڈھانپا جا سکے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حضرت خباب وہ صحابی ہیں، خباب ابن ارت، کہ جنہیں ہجرت سے پہلے مکہ میں اس قدر اذیتیں دی جاتی تھیں کہ ان کے جسم کو آگ کے انگاروں پہ رکھا جاتا، آگ کے انگارے جلا کر اوپر انہیں لٹایا جاتا، اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تو جسم ان کا جل جاتا۔ تو اس طرح ان کے جسم پہ پورے نشان تھے، اس طرح انہیں جلایا جاتا تھا، اتنی اذیتیں دی جاتی تھی۔ تو خباب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مدینہ، مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمارا اجر، اس کا اجر ہجرت کا اللہ کے ذمے ہو گیا۔ پھر ہم میں سے ایسے بھی تھے لوگ کہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اس اجر کی اسے کوئی چیز حاصل نہیں کی، یعنی دنیا میں انہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے اپنے اس عمل کا، اس ہجرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا۔ وہ پہلے ہی چلے گئے دنیا سے، اور انہی میں سے مصعب بن عمیر بھی تھے۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں مدینہ کو فتح کرنے والا کہا جاتا ہے، لیکن فتح انہوں نے جنگ سے نہیں کیا بلکہ اپنی دعوت سے پورے مدینہ کو فتح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا مدینہ میں انصار کو دعوت دینے کے لیے، اکیلے یہ گئے، اور مدینہ کی اکثریت نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو جنگ احد میں یہ مسلمانوں کے علم بردار تھے، علم ان کے پاس تھا، اور یہ ان کا وہی خاندان ہے بنو عبد الدار، جس کا سیرت میں ہم نے ذکر کیا کہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی اس وقت، اور آج بھی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ احد کے دن شہید ہوئے، تو ہمیں کچھ چیز نہیں ملتی تھی انہیں کفنانے کے لیے سوائے ایک چادر کے۔
اس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی، اور ٹانگیں ڈھانپتے پوری، یعنی پوری ٹانگیں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کی ٹانگوں پہ، پاؤں کے طرف اذخر گھاس ڈال دیں. اذخر بہت زیادہ ہوتی تھی مدینہ میں، مکہ میں، سارے علاقے میں یہ گھاس ہوتی تھی بڑی خاص اس علاقے میں، اذخر سے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اذخر گھاس ڈال دیں ان کی ٹانگوں پہ. تو اس حدیث سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپ دینا اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اگر کپڑا مثلا کم ہے تو کسی باقی چیز سے جسم کو ڈھانپ دیا جائے تو فرض کفایہ تو یہ ہے، فرض اس سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن مستحب کیا ہے؟ کفن میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائیں، تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے مستحب کے کفن خوب اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت، اور پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ سفید ہونا چاہیے. اور اس کی روایت کیا امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے حضرت ابن عباس سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض، اپنے سفید کپڑے پہنو، یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، یعنی سفید رنگ کے، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ. سفید رنگ کے کپڑوں کو مردوں کو دفناؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا سفید رنگ کو، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ مردوں کو دفناؤ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سفید کفن ہونا مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت سفید نہیں مل رہا تو کوئی اور رنگ بھی ہو سکتا ہے، یا سفید کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کسی اور رنگ کا کپڑے میں کسی کو کفن دے دیتا ہے تو جائز ہے وہ بھی، صرف یہ ہے کہ وہ مستحب میں نہیں آئے گا، فرض اس سے بھی ادا ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی کسی خاص نیت کے ساتھ خاص رنگ کو کسی وجہ سے ترجیح دے رہا ہے تو پھر وہ بدعت بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ سفید کے ہوتے ہوئے ویسے ہی کوئی دوسرے کسی رنگ میں کفن دے دیتا ہے تو وہ تو جائز ہے، اس لیے کہ سفید مستحب ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خاص رنگ کو ترجیح دے رہا ہے کسی خاص وجہ سے تو پھر ایسی چیز بدعت بھی بن سکتی ہے. تو یہ کہ کفن سفید ہو، اور اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ کفن پہ کوئی خوشبو لگائی جائے. کفن میت کو پہنانے سے پہلے اس پہ خوشبو لگائی جائے. تو خوشبو دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ عطر وغیرہ لگا دیا جائے، یا پھر جیسے عود ہے، خوشبو لکڑی ہوتی ہے جلائی جاتی ہے، ایسے کوئی خوشبو جو جلا کر جس کے دھوئیں میں پھر خوشبو ہوتی ہے تو وہ کفن سارے میں اس کا دھواں دے دیا جائے، اس سے پورے کفن میں خوشبو پھیل جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ کہ خوشبو ہونی چاہیے جس شکل میں بھی ہو، تو یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ مرد کے لیے 3 کفن کی پیس ہوں اور عورت کے لیے 5 ہوں. تو یہ بھی مستحب ہے، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ فرض ادا ہو جائے گا کس سے کہ پورے جسم کو آپ نے ڈھانپ دیا ہے. مثلا آج کے دور میں اگر کہیں اس طرح کی صورتحال ہے، جنگیں ہیں یا کوئی زلزلہ آ گیا ہے یا اس طرح کی حالت کہ لوگ بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، تو اس طرح کا کوئی اگر بنا دیے جاتے ہیں بڑی تعداد میں کفن کہ دو اس کے جیسے بیگ سا ہوتا ہے، ایک وائٹ کپڑے کا بیگ سا بن جائے کہ دونوں طرف سے کھلا ہو تو اچھا ہے، وہ میت کے اوپر چڑھا دیا جائے.
لفافہ جیسے ہوتا ہے چڑھا دیا جائے اور ایک طرف سے اسے بند کر دیں، اور اگر دونوں طرف سے منہ کھلا ہو تو دونوں طرف سے اس کو گرہ لگا دیں، باندھ دیں، تو یہ بھی کافی ہے جس سے پورا جسم دیا جائے، تو اس سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 پیس ہوں اور عورت کے لیے 5۔ اگر کوئی شخص محرم ہے، محرم یعنی احرام کی حالت میں ہے، عمرے پہ گیا ہوا تھا تو وہیں موت واقع ہو گئی، یا حج پہ تھا وہیں موت واقع ہو گئی، تو آیا اس کو کفن پہنایا جائے گا؟ تو اس میں فقہا کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، یعنی غسل دیا جائے گا لیکن اسے کفن باقاعدہ اس طرح نہیں پہنایا جائے گا جس طرح دوسرے کسی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، بلکہ اسے اس کی احرام ہی کی چادروں میں دفن کر دیا جائے گا، اور نہ اس کا سر ڈانپا جائے گا اور نہ خوشبو لگائی جائے گی۔ کیوں سر نہیں ڈانپا جائے گا؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر ڈانپنا منع ہے، تو یہ حکم مرد کے لیے ہوگا، اور خوشبو لگانا منع ہے مرد عورت دونوں کے لیے، تو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی، یہ سمجھ کر کے وہ حالت احرام میں ہے۔ یہ ایک رائے ہے علماء کی، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم احرام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو ایک شخص کھڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری پہ، تو وہ گر پڑا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی، تو موت واقع ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے غسل دو پانی میں بیری کے پتے ڈال کر، بماء و سدر، بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اسے غسل دو، اور اس کے دونوں جو کپڑے ہیں احرام کے انہی میں اسے کفن پہنا دو، 2 چادریں جو ہیں وہی اس کا کفن بنا دو، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، فإن اللہ تعالی یبعثہ یوم القیامت ملبیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے نکلیں گے تو یہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، گویا کہ احرام ہی کی حالت میں اٹھے گا، تو یہ 2 چادریں جو ہے احرام کی ہیں وہی سے پہنا دو، اور سر نہ ڈانپو، خوشبو نہ لگاؤ، تو یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لیکن یہ مرد کے لیے ہے کہ اس کا سر نہیں ڈانپا جائے گا، عورت کا ڈانپا جائے گا، لیکن جو خوشبو ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ لیکن حنفی سکول آف تھاٹ اور مالکیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں سکول آف تھاٹ حنفی اور مالکی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، احرام کی حالت میں تھا اور فوت ہو گیا، تو اس کا احرام ختم ہو گیا، یعنی اب احرام کی حالت سے وہ نکل گیا، موت نے اسے احرام کی حالت سے نکال دیا، تو اس لیے احرام کی حالت میں جو چیزیں فرض ہیں یا جو چیزیں منع ہیں، جو قوانین احرام کے ہیں، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ موت نے اسے احرام کی حالت سے نکال دیا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اسے باقاعدہ اسی طرح کفن پہنایا جائے گا جیسے کسی دوسرے مسلمان کو پہنایا جاتا ہے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے کفن کو خوشبو بھی لگائی جائے گی اور اس کا سر بھی ڈھانپا جائے گا، یعنی نارمل شخص کی طرح اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، عام کفن،
یا اس کی چادروں کو بھی کفن بنایا جا سکتا ہے، وہ تو چادریں ہی ہوتی ہیں کفن میں، تو احرام کی چادروں کو کفن بنا دیا جائے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دو چیزیں جو احرام کی حالت میں دوسرے اسکول آف تھاٹ نے جو کہا کہ ایک سر نہیں ڈانپا جائے گا اور ایک خوشبو نہیں لگائی جائے گی، تو یہ احناف اور مالکیہ جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، احرام کی حالت اس کی ختم ہو گئی، تو گویا کہ خوشبو بھی لگائی جائے گی اس کے کفن کو اور سر بھی ڈھانپا جائے گا۔ اب وہ روایت جو حضرت ابن عباس کی ہے، تو یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کے بعد بھی جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس روایت کے بارے میں پھر ان کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ قصہ جو حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، یہ اس شخص کے لیے خاص تھا، یہ عام نہیں ہے، عام حکم اس کا نہیں لیا جائے گا، یہ اس شخص کے لیے خاص تھا۔ یا تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ فوت ہوا، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، تو یہ اس کے لیے خاص تھا۔ وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ دوسرے فقہا جنہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے اس حدیث سے استدلال کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو اس شخص کے لیے مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اس کے لیے خاص تھا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، نہ کوئی اور اشارہ، نہ کوئی اور چیز ایسی مل رہی ہے ہمیں کہ جس سے ہم کہیں جی اس کے لیے خاص تھا۔ تو لہذا جو ایک عام اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے قول سے، عمل سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے ایسی، تو وہ سب لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے جو چیز فرمائی وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ ان کی رائے زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے تو وہ سب کے لیے ہے۔ تو مالکیہ اور حناف نے جو کہا ہے کہ نہیں وہ اس کے لیے مخصوص ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں، تو رائے ان کی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ یہاں کفن میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کوشش کرے یا یہ وصیت کر جائے یا اس کے گھر والے کوشش کریں کہ ہم نے جی بڑا مہنگا قسم کا کفن پہنانا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے دولت مند ہیں، یا جو شخص فوت ہوا ہے وہ کتنا قیمتی آدمی تھا ہمارا، تو ہم مہنگا ترین اسے کفن پہنائیں یا کفن پہ کوئی ایسی چیزیں لگا دیں جو بڑی مہنگی ہوں، تو یہ چیز جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کے کام اگر لوگ شروع کر دیں گے تو پھر اسی میں مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ فلاں نے اپنے باپ یا فلاں اپنے قرابت دار کو ایسا کفن پہنایا تو ہمارا کفن ان سے بھی اچھا ہوگا ہونا چاہیے۔ یہ چیز مکروہات میں سے ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کفن مہنگا نہیں خریدنا چاہیے، عام قسم کا صاف ستھرا کفن خرید لیا جائے۔ اور اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے دو چادریں جو پہنتے تھے، اس وقت شلوار قمیص نہیں ہوتی تھی، لوگ زیادہ تر اسی طرح کے نیچے پہ وہ ہزار بند باندھ لیا، اوپر بھی ایک چادر اوپر لے لی، جس طرح احرام کی حالت میں ہوتا ہے، یا زیادہ تر اوپر قمیص ہے اور نیچے ہزار بند ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ میرے دو جو چادریں ہیں اسی میں مجھے کفن دے دو، اور مزید کوئی ضرورت نہیں ہے کفن کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو پرانی چادریں ہیں دونوں، تمہارے پاس نئے کپڑے ہیں، آپ کو ہم نئے کپڑوں میں کفن کیوں نہ پہنائیں، پرانوں میں کیوں پہنائیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الحی اولا بالجدید من المیت،
کہ جو زندہ شخص ہے اسے زیادہ ضرورت ہے نئے کپڑوں کی مرنے والے کے مقابلے میں، کہ جو جا رہا ہے دنیا سے تو اس نے نئے کپڑے کیا کرنے ہیں، زندہ کو زیادہ ضرورت ہے نئے کپڑوں کی، وہ کسی زندہ آدمی کو دے دیں پہنے، تو باقی جو کفن ہے وہ تو وہ یہ پیپ وغیرہ ہی نکلتی ہے جسم سے میت کے، تو وہ وہی لگ جانی ہے اوپر، خواہ کفن نیا ہو یا پرانا ہو، یا مٹی اسے کھا جائے گی نیا ہو یا پرانا ہو، تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو زندہ جو ہے وہ زیادہ مستحق نئے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ نیا کفن انہیں پہنایا جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرانا میرے جو کپڑے ہیں انہی میں مجھے کفنا دیا جائے۔ ریشمی کپڑے کا کفن، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو مرد کے لیے تو حرام ہے کہ اسے ریشمی کپڑے کا کفن پہنایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریشم کے بارے میں، ریشم اور سونے کے بارے میں، انہما حرام علی ذکور امتی حل لاناسها، کہ یہ دونوں ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، تو لہذا مرد کے لیے ریشم دنیا میں بھی حرام ہے، تو اسے اس کا کفن بھی نہیں پہنایا جا سکتا، خواہ وہ سستا ہو یا مہنگا ہو، یہ الگ بات ہے۔ تو ریشم مرد کے لیے حرام ہے، البتہ عورت کو کفن ریشم کا پہنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مہنگا ہے زیادہ تو پھر وہ اس میں آ جائے گا کہ مہنگا کفن کیوں پہنایا جائے، کفن بالکل سادہ ہونا چاہیے، مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عام قسم کا کاٹن اور ریشم کی ایک ہی قیمت ہے، کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، تو پھر عورت کو ریشم پہنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے حرام نہیں ہے ریشم، یہ فرق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، صرف اگر مہنگا ہو تو وہ اسراف والے پھر حکم میں آئے گا کہ فضول خرچی کے ضمن میں آ جائے گا، فضول خرچی حرام ہے زندہ شخص کے لیے بھی، اور اسی طرح جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے بھی اس طرح کا کفن جس میں فضول خرچی ہو وہ حرام ہے۔ کفن مرنے والے کی ترکے میں سے دیا جائے گا، یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس نے جو مال چھوڑا ہے تو اسی میں سے کفن اسے پہنایا جائے گا، کفن کا جو خرچ ہے اس کے ترکے میں سے لیا جائے گا، کفن ہے، قبر کا جو خرچ ہے، قبر کھودنے کا، قبر بنانے کا، وہ سارا اس کے ترکے میں سے لیا جائے گا، اس کے بعد باقی جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا مال تو پھر اس کے وہ قریبی رشتہ دار کہ جن پہ اس کا نفقہ واجب تھا، اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کے قریبی پھر رشتہ داروں کو کہا جائے گا جو خوشحال ہیں کہ اس پہ خرچ کریں، مثلا باپ ہے تو اس کے بیٹوں کو کہا جائے گا اس پہ خرچ کریں، جو وارث بن سکتے ہیں، اگر مال ہو تو وارث بن سکتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا خرچ کریں، بھائی ہے تو اس کے بھائی اگر خوشحال ہیں تو بھائیوں کو کہا جائے گا اپنے بھائی پہ خرچ کریں، تو اسی طرح جس پہ اس کا خرچ واجب ہو سکتا تھا تو اسے کہا جائے گا کہ اسے کفن پہنائے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا نہ بیٹا ہے نہ کسی کا کوئی بھائی ہے اور نہ اس نے مال چھوڑا ہے، تو پھر مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، سرکاری خزانہ ہے، اس میں سے کفن کا انتظام کیا جائے گا، قبر کا انتظام کیا جائے گا، یا پھر آج کل جس طرح کے این جی اوز ہیں اس طرح کے کام وہ کرتی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر محلے کے مسلمان جہاں وہ فوت ہوا ہے وہ مل کر اس کے کفن کا انتظام کریں، اور اگر کفن کا انتظام نہیں کیا جاتا، قبر کا انتظام نہیں کیا جاتا، تو پھر سب لوگ اس محلے کے
گناہگار ہوں گے کہ ایک مسلمان فوت ہوا ہے اور اس کو کفن نہیں پہنایا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ الصلاۃ علی المیت، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ اس پہ اتفاق ہے علماء کا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر شخص پہ فرض نہیں، بلکہ کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، اور کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو پھر ایک ایک شخص گناہگار ہوگا، ایک ایک شخص گناہگار ہوگا۔ اور اگر پڑھ لی گئی ہے، کچھ لوگوں نے پڑھی ہے، تو پھر سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے اس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو بھی مسلمان فوت ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن آپ پوچھتے کہ اس پہ کوئی قرض ہے، اور اگر بتایا جاتا قرض ہے تو پھر آپ پوچھتے کہ کیا اس نے کوئی جائیداد اپنی چھوڑی ہے کہ جس سے قرض ادا ہو جائے؟ تو اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس نے جائیداد چھوڑی ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ لیکن اگر بتایا جاتا کہ نہیں اس نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی جس سے قرض ادا ہو، تو پھر آپ فرماتے کہ مسلمانوں کو کہتے کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ آپ پھر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس وجہ سے کہ اس پہ قرض ہے اور اس نے کو مال نہیں چھوڑا جس سے قرض ادا ہو جائے۔ تو پھر بعض دفعہ جب مسلمان یہ حالت دیکھتے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو رہا ہے، تو پھر کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہم ادا کر دیں گے۔ تو پھر آپ نماز جنازہ اس کی پڑھا دیتے، ورنہ آپ وہاں مسلمانوں کو کہتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرض وغیرہ کا معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو نہیں روکا، مسلمانوں کو کہا کہ پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا اجر ثواب کیا ہے کہ مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمان پہ حقوق کا ذکر کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ یہ بھی مسلمان پہ حقوق جو ہیں ان میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تبع جنازۃ وصلی علیہا فلہ قیرات ومن تبعها حتی فارغ منها فلہ قیراتان اصغرهم مثل احد، یا آپ نے فرمایا کہ احدہما مثل احد، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ کے ساتھ گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قرات ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ گیا شرکت کی اور دفن میں بھی شریک ہوا، دفن کے بعد واپس لوٹا، اسے 2 قرات ملیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ احد کے برابر ہوگا، یا روایت راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ احدہما، ان میں سے ایک جو ہے احد پہاڑ کی طرح ہوگا۔ قرات سکہ، چھوٹے سکے کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت جو ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اور امام مسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں
کہ جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی روایت ہم نے اوپر بیان کی کہ جو نماز جنازہ میں گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قرات ملے گا، اور اگر دفن میں بھی شریک ہوا تو 2 قرات ملیں گے اور 1 قرات احد کے برابر۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو کہا کہ کیا آپ نے یہ سنی ہے بات؟ تو حضرت ابن عمر کو عجیب بات لگی کہ حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں، باقی یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس کسی کو بھیجا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جو کچھ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، صدق ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے، ایسے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، پھر تو ہم نے بہت سارے قراریط، قرات کی جمع ہے، بہت سارے قرات ہم نے کھو دیے، بڑی کوتاہی کی ہم نے کہ اس اجر سے محروم رہے کہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا اجر ہے۔ نماز جنازہ کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز جنازے سے پہلے کون سی شرطیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے؟ جس طرح دوسری نماز کے لیے شرطیں ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں؟ وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں؟ تو نماز جنازہ کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے، نماز کا ذکر آتا ہے، لفظ آتا ہے، تو لہذا اس کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں کہ جو دوسری نمازوں کے لیے ہیں۔ مثلا سب سے بنیادی شرط کیا ہے نماز کے لیے؟ طہارت، کہ آدمی کا جسم پاک ہو، یعنی اس پہ غسل واجب نہ ہو، اور اس کو فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں حدث اکبر اور حدث اصغر، فقہ اصطلاح میں ٹرم جو ایک بن جاتی ہے۔ حدث اکبر کیا ہے کہ کسی پہ غسل واجب ہے، حدث اصغر کیا ہے کہ وضو نہیں ہے، اس کا وضو کیا لیکن وضو ٹوٹ گیا، بس وضو نہیں ہے، یہ حدث اصغر کی حالت۔ تو جب ہم کہتے ہیں نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو وہ طہارت حد سے اکبر سے بھی ہونی چاہیے اور حد سے اصغر سے بھی ہونی چاہیے، یعنی آدمی پہ غسل بھی واجب نہ ہو اور وضو کی حالت میں وہ ہو، تو طہارت جسم کی ہو گئی، اور اسی طرح طہارت لباس کی بھی ہو گئی کہ لباس بھی اس کا پاک ہو، اور اسی طرح جسم اس نے سارا ڈانپا ہوا ہو جو نماز کے لیے ڈانپا ہوا ہونا چاہیے، سطر مرد کا اتنا سطر نماز جنازہ میں بھی آدمی نے اپنا ڈانپا ہوا ہو۔ تو امام مالک نے نافع سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے لا یصلی الرجل علی الجنازۃ الا وهو طاہر، کہ کوئی شخص نماز جنازہ نہ پڑھے جب تک وہ پاک نہ ہو۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں، ایک صحابی، اور وہ صحابی جو عالم ہیں ان صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، جو علماء ہیں صحابہ میں سے بڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ البتہ ایک چیز جو نماز جنازہ میں شرط نہیں ہے جو دوسری نمازوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کی شرط اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسری نمازوں میں ہے، کہ مثلا نمازوں کے کچھ اوقات ہیں جن میں نماز منع ہے، جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یا زوال کا وقت ہے، تو اس میں نماز جنازہ ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ شرط ایسی ہے کہ جس پہ سارے فقہا متفق نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے لیے یہ شرط ہے کہ ممنوع اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی، اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ممنوع اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اکثریت فقہا کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، جو اوقات
یہ تین خاص طور پہ زوال کا وقت، سورج طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے، علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، ان اوقات میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، ناپسندیدہ ہے۔ اس نماز کے کیا ہیں ارکان، فرائض کیا ہیں، کیا چیزیں لازمی ہیں جس کے بغیر یہ نماز نہیں ہو سکتی؟ تو سب سے پہلی چیز جو رکن ہے اس نماز کا، وہ ہے نیت، جو ہر نماز میں ہے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، نیت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مشہور حدیث جس کو علماء نے بنیاد بنایا ہے اس ضابطے کے لیے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی۔ تو نیت جو ہے وہ اس کا رکن ہے، لیکن نیت کیسے ہوگی؟ نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی، نیت کی جگہ دل ہے۔ دوسرا رکن جو ہے اس نماز کا، وہ ہے کہ قیام، آدمی کھڑے ہو کر پڑھے۔ جمہور علماء کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قدرت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی اور سواری پہ بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھے یا ویسے بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یعنی اس میں قیام جو ہے وہ بھی رکن ہے۔ مثلا کہیں بہت زیادہ رش ہے نماز جنازہ میں، کوئی گاڑی اپنی میں بیٹھ کر کہے کہ میں یہیں پڑھ لیتا ہوں، یا سواری کسی اور پہ ہے، اونٹ پہ ہے، گھوڑے پہ ہے، تو کہ جی میں تو اس پہ بیٹھ کر جنازہ پڑھ لیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں، قیام جو ہے وہ اس کا رکن ہے۔ الا یہ کہ آدمی معذور ہو، تو معذور آدمی تو پھر دوسری نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو یہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس نماز کا رکن ہے وہ ہے تکبیرات، 4 تکبیریں، اس پہ امت کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف طریقے سے 4 سے زیادہ بھی تکبیریں پڑھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر کے دور میں اس پہ اتفاق ہو گیا کہ 4 ہی تکبیریں حضرت عمر نے شروع کی، اور پھر امت اس پہ متفق ہوگی کہ 4 ہیں۔ تو یہ تکبیریں جو ہے یہ بھی نماز جنازہ کا رکن ہے۔ تو اس میں امام بخاری نے روایت کی ہے اور مسلم نے حضرت جابر سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکبر اربعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ نماز جنازہ غائبانہ تھی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ، اور اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب تقریباً امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ میں۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ جہاں تک پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے اس پہ تو سب علماء کا اتفاق ہے۔ پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، اس میں بھی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔
لیکن ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا، اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے ہوں، صرف تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ تو بہرحال اگر کوئی جس طریقے سے بھی عمل کر لے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اس میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین، یہ اس وقت ہے جب آدمی نماز کے ایک عمل سے دوسرے عمل میں شفٹ ہو رہا ہو، جیسے مثلا رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یا پھر ایک رکعت سے اٹھتے ہوئے۔ تو اس طرح جب شفٹ ہو رہا ہے آدمی ایک عمل سے دوسرے عمل میں، تو وہاں ہے رفع الیدین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو آدمی ایک ہی حالت میں کھڑا ہے، تو اس لیے رفع الیدین اس میں نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرات الانتقال ہیں۔ بے شک آدمی عملی طور پہ شفٹ نہیں ہو رہا، جسمانی طور پہ شفٹ نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی حالت میں کھڑا ہے، لیکن وہ شفٹ ہو رہا ہے۔ پہلی تکبیر میں اس نے فاتحہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود پڑھا ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس طرح یہ تو انتقال ہے، ایک عمل سے قرات میں شفٹ ہو رہا ہے وہ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے ہر تکبیر کے ساتھ۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، مسند امام زید بن علی، حدیث کی کتاب ہے ان کی، جو روایتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ زید بن علی حضرت حسین کے پوتے ہیں، علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زید بن علی۔ یہ زیدیہ جو فقہی ایک گروپ ہے، یمن میں اکثریت ہے ان کی، زیدیہ، یہ انہی کے پیروکار ہیں۔ یہ ان کا اسکول آف تھاٹ باقاعدہ امام زید کا۔ تو اس کتاب کے حاشیے میں ایک بڑی چیز، ایک جیسے ہوتا ہے نا، بڑی حکمت والی بات مجھے ملی، کہ لکھا ہوا تھا کہ رفع الیدین جو ہم کرتے ہیں نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں کیوں یہ رکھا گیا ہے رفع الیدین، حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی عمل ہم نماز میں جو کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ایسے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کسی کا حکم دے دیا، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ اور واقعی مجھے بڑا شرح صدر ہوا یہ سن پڑھ کر کے، واقعی یہ حکمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ، لکھا حاشیے میں، کہ حکمت یہ ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی نابینا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہرا بھی ہو سکتا ہے، گونگا بہرا جو سنتا نہیں ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو نبینا شخص تو سن لے گا کہ جماعت شروع ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے۔ پھر اسی طرح جب آپ شفٹ ہوتے ہیں ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف، تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو نبینا شخص تو سن لے گا کہ شفٹ ہوئے ہیں رکوع جانے کے، اللہ اکبر رکوع جانے کے لیے کہا گیا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہا گیا ہے، پھر اللہ اکبر سجدہ میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر جب کہا جائے گا تو نبینا آدمی تو سن لے گا۔ لیکن جو گونگا ہے، ظاہر ہے گونگا بہرا ہوتا ہے بالکل، تو وہ تو نہیں سنے گا تکبیر، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس کے لیے رفع الیدین رکھا گیا ہے، تاکہ جو سنتا نہیں ہے، یا کوئی شخص بڑھاپے میں جا کر بالکل سماعت اس کی ختم ہو گئی ہے، دیکھ رہا ہے، تو جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو بہرے آدمی کو بھی پتا چل جائے کہ اب شفٹنگ ہو رہی ہے ایک عمل سے دوسرے عمل میں۔ یہ حکمت۔
تو مجھے بڑا اس پہ شرح صدر ہوا کہ واقعی یہی حکمت لگتی ہے، بڑی دل کو لگی بات۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ حکمت ہے رفع الیدین میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جن علماء نے کہا ہے کہ یہاں جو تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی یا عید کی تکبیریں، ان میں بھی رفع الیدین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی بہرا ہے شخص، اس نے تو تکبیر نہیں سنی کہ امام نے دوسری تکبیر اب کہہ دیا، تیسری کہہ دیا، اب یہ پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، تو ہاتھ اٹھائے جائیں تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اب دوسری تکبیر شروع ہوگی، اب تیسری شروع ہوگی ہے۔ تو تو دوبارہ دونوں رائے موجود ہیں، ہاتھ اٹھانے والی بھی موجود ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سنت ہے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں ہے، اور اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں، وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو جن کے ہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھانا سنت ہے، جن کے ہاں ثابت نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی آیا رکن ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے، بلکہ اکثریت فقہا کی کہہ رہی ہے کہ فاتحہ پڑھنا یہاں رکن ہے، جس طرح دوسری نمازوں میں ہے اسی طرح اس میں بھی رکن ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فاتحہ یہاں رکن نہیں ہے۔ اچھا، جنہوں نے کہا رکن ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نماز ہے، صلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کہا، آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز پڑھو، آپ نے صلاۃ کہا اس کو۔ تو جب صلاۃ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو یہ بھی نماز ہے، تو لہذا اس میں بھی فاتحہ پڑھی جائے گی جس طرح کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی؟ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو کیا پڑھا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ثنا کریں، حمد کریں، لیکن فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نماز، صلاۃ اسے کہا گیا ہے، لیکن اس میں رکوع بھی نہیں ہے، اس میں سجدہ بھی نہیں ہے، اس میں تشہد بھی نہیں ہے، یہ عام نمازوں کی طرح تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں بلکہ یہ دعا ہے میت کے لیے، جو اصل ہے نماز جنازہ میں وہ ہے میت کے لیے دعا۔ تو فاتحہ کا دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، فاتحہ میں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے ایسا کہ جس میں میت کے لیے دعا کی جا رہی ہو، تو میت کی دعا سے فاتحہ کا وہ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ یا کوئی بھی حمد ثنا اللہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اذکار اس طرح کے ثابت ہیں وہ پڑھ دیے جائیں، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جائے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، اور دوسری کے بعد درود، اور تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ کون سی دعائیں ہیں جو کی جائیں گی، اور درود کون سا پڑھا جائے گا؟ درود وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہی درود پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے صرف اتنا بھی کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، تو پھر بھی وہ فرض ادا ہو گیا درود کا، لیکن اس میں پورا درود ہی پڑھنا چاہیے جس طرح کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ دعائیں کون سی ہیں نماز جنازہ میں جو
ثابت ہیں میت کے لیے کن الفاظ میں دعا کرنی چاہیے؟ تو گویا کہ پہلا رکن ہو گیا نیت، دوسرا رکن ہو گیا اس کا قیام قدرت رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد ہے تکبیرات، اس کی 4 تکبیریں، اور پھر اس کے بعد فاتحہ، جنہوں نے فاتحہ کو رکن قرار دیا ہے، اور جن کے ہاں فاتحہ رکن نہیں، وہ ثنا، وہ بھی رکن ہی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اور پھر درود، اور پھر ہے دعا۔ تو دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت کی نماز پڑھو، نماز جنازہ پڑھو، تو بڑے اخلاص سے اس کے لیے دعا کرو۔ ابو داود اور بہقی نے ابن حبان سے، اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور ابن حبان نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص سے میت کے لیے دعا کرو۔ تو اب دعا کون سی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا کون کون سی دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پہ جو دعا پڑھی وہ یہ ہے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت رزقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو اس کا رب ہے، یعنی مرنے والے کا، اور تو ہی نے اس کو پیدا کیا، اور تو ہی نے اس کو رزق دیا، تو ہی نے اسے اسلام کے لیے ہدایت دی، اور تو ہی نے اس کی روح قبض کی، اور تو ہی اس کے خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم تیرے آگے یہ گزارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں کہ تو اس کے گناہ کو بخش دے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے کہ گناہ کی بخشش کی دعا کرنا، فاغفر لہ ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اللہ فلان، اس کا نام لے کر کہ فلاں ابن فلان آج تیرے پاس ہے، تیرے سامنے ہے، اور تو اسے قبر کے فتنہ سے اور آگ کے عذاب سے بچا، اور اس کو بخش دے، اور اس پہ رحم کر، تو وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہ بھی وہی الفاظ ہیں کہ اسے بخش دے، اس پہ رحم کر، اسے عذاب قبر سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ایک جنازہ آپ نے پڑھایا اور آپ یہ دعا فرما رہے تھے۔ تو کون سی ہے دعا؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کر، واعف عنہ، اس سے درگزر فرما، وعافیہ، اور اسے عافیت عطا کر، اور اس کو عزت دے، اور اس کی قبر کو، اس کی جگہ کو کشادہ کر دے، اور اس کو وغسلہ بماء وثلج، اور اس کو غسل دے پانی سے اور برف اور اولوں سے، اور اس کی خطائیں، غلطیاں جو ہیں ان کو اس سے پاک کر دے، جس طرح کے سفید کپڑے کو نجاست سے، گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، اور اس کے دنیا میں جو گھر والے ہیں اس سے بہتر گھر والے اسے عطا کر، اور اس سے بہتر ساتھ اسے دے، اگر عورت ہے تو اس کو اچھا شوہر دے آخرت میں، اور اگر مرد ہے تو اچھی بیوی دے، اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے اسے بچا۔ امام مسلم نے اس کو
روایت کی ہے۔ تو اس میں بھی اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب، کیا اللہ اس کی اور اس کی غلطیوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے، باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو اس طرح مختلف الفاظ دعاؤں کے یہ مختلف روایات سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ نے یہ دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد، کہ جس میں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ ہمارے زندوں کو بھی جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، بخش دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی، اور جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، سب کو، اور اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور جس کو موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت دے، اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، یعنی جو یہ نیکی کا کام کرتا تھا اس کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہو تو اس میں مستحب یہ ہے دعا اس طرح کی جائے، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے پہلے پہنچا ہوا بنا دے، یعنی پہلے ہماری سفارش کے لیے یہ پہنچا ہوا ہو اور ہمارے لیے اجر کا ذریعہ اسے بنا دے۔ تو فرط کہتے ہیں اس کو جو کسی کے آنے سے پہلے کسی جگہ چلا جائے اس کا استقبال کرنے کے لیے، یعنی اسے بنا دے اس طرح کہ یہ ہمارا وہاں استقبال کرے جنت میں۔ تو یہ بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ دعائیں مختلف ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ یا ثنا پڑھ لی جائے، اور دوسری کے بعد درود ہے، اور تیسری کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا پڑھی ہے، تو فوراً سلام کی بجائے کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد، کہ اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا۔ اس کے بعد ہے سلام۔ تو سلام بھی رکن ہے، جس طرح نماز میں ہے سلام ضروری ہے، نماز کے لیے جس طرح تکبیرت اور احرام ہے جس کے ذریعے نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے، اور سلام ہی کے ذریعے نماز سے نکلتا ہے آدمی، تو یہاں بھی سلام ہے کہ سلام کہہ کر نماز جنازہ کو ختم کرنا ہے۔ البتہ دو سلام ہے یا ایک ہے؟ کچھ فقہا نے کہا کہ ایک ہی ثابت ہے، دائیں طرف منہ کر کے سلام کہہ دیا جائے، اور یہ بھی فقہا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دائیں یا بائیں کرنے کے بجائے ایک اگر کہنا ہے تو بس سیدھا رخ آدمی کا ہو تو وہیں السلام علیکم کہہ دیا جائے، اور دوسری ایک کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف سلام کہا جائے، دو سلام، جیسے ہمارے ہاں انفی اسکول آف تھاٹ میں، پاک و ہند میں اکثر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے سارے بتا رہا ہوں کہ آج مسلمان بعض دفعہ جب کسی جگہ جاتے ہیں کہ دو سلام ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے، نہیں، جہاں ایک سلام کہا جاتا ہے اور جہاں ایک کہا جاتا ہے، دو کہے جاتے ہیں، تو وہ اگر کہیں نماز جنازہ پڑھے ایک سلام کہا گیا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، انہوں نے سلام ایک کہا ہے۔ تو یہ فقہا کے اختلافات ہیں،
اور سب نے کوشش یہی کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہوئے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ 2 سلام مستحب ہیں. امام ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک ہی سلام سنت ہے. دائیں طرف کہہ دیا جائے یا سامنے رخ کر کے بھی کہہ دیا جائے تو ایک ہی سنت ہے. اور شافعی اور حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، 2 سلام سنت ہے. ایک پہلا دائیں طرف رخ موڑ کے کیا جائے جیسے نماز میں ہم کرتے ہیں، دوسرا بائیں طرف رخ موڑ کے کیا جائے. تو اس کے بعد ہے کہ پورا طریقہ نماز کا، کھڑے کیسے ہونا ہے، مرد ہو تو کیسے کھڑے ہونا ہے، اور عورت ہو تو کیسے، اور مزید تفصیلات یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے.